اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے حوالہ سے گفتگو کریں گے، یعنی مختصر سا آپ کا تعارف اور کس طرح اللہ عز و جل نے آپ کو پیدا فرمایا، اس حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں ہمیشہ حق سچ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ عز و جل کی جانب سے سب سے پہلے بھیجے جانے والے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے خاص دست قدرت سے آپ کو پیدا فرمایا، یعنی جو اللہ عز و جل کی شان کے لائق ہے اسی طریقے پر، اسی انداز سے اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام کے جسم مبارک میں اپنی جانب سے ایک روح کو پھونکا اور اپنی پسندیدہ صورت پہ آپ کو بنایا، یعنی جو اللہ عز و جل کو صورت پسند تھی اس انداز سے حضرت آدم علیہ السلام، یا یوں کہہ لیں کہ نوع انسان کو پیدا فرمایا، یعنی انسانیت کو پیدا کیا۔ اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک لقب ابو البشر بھی ہے، یعنی بشر کے باپ، کیونکہ آپ تمام انسانیت کے باپ ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی انسان موجود ہیں سب کے باپ ہونے کی وجہ سے آپ کا ایک لقب ابو البشر بھی ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے آپ کو تمام اشیاء کا علم عطا فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام کی افضلیت کو دکھاتے ہوئے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں، اور پھر تمام فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس وہ واحد تھا کہ جو ہزاروں کروڑوں سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور آپ کو سجدے کا حکم دیا کہ ہر فرشتہ جن آپ کو سجدہ کرے، تو اللہ عز و جل نے اپنے برگزیدہ نبی، برگزیدہ بندے کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کی کروڑوں سال کی عبادت کو رد کرتے ہوئے اسے مردود قرار دیا اور اسے زمین پر بھیج دیا، اور قیامت تک کے لیے اسے مردود قرار دے دیا، یعنی اس کا ٹھکانہ پکا جہنم بنا دیا۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات کو قرآن کریم کے مختلف مقامات میں ذکر فرمایا، جس طرح سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ حجر میں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد۔ ان 7 صورتوں میں مختلف مقامات میں اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات کو ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اس طرح روزانہ مختصر سی ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کے واقعات، ان کی سیرت قرآن و حدیث سے ملتی ہے، ان سب پر گفتگو کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمارا پڑھنا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔